الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ ابتدائی وحی اور کیفیتی نزول۔ صحیح بخاری 3 اور 6982 اور صحیح مسلم 160۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتدا نیند میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح صادق کی طرح عالمی ظہور میں آ جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آ گئی۔ آپ غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے اور چند معدود راتیں عبادت کرتے۔ اس سے پہلے کہ آپ گھر جاتے آپ ان دنوں کے لیے ضروری سامان اپنے لیے رکھ لیتے۔ پھر آپ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے اور اس طرح ضروری سامان لے آتے۔ جب آپ کے پاس حق آیا تو آپ غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو کہا اقرأ، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوں۔ پس اس نے مجھے پکڑا پھر دبایا حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا اقرأ، پڑھ۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوٹڑے سے، پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ بزرگ اور غالب ہے۔ سورۃ العلق 1 سے لے کر 3 تک۔ پس اس وحی کے علم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے سامنے ساری خبر بیان کر دی اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لاچار کی مالی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور جائز کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئے۔ وہ ورقہ جاہلیت کے زمانے میں صحیح العقیدہ عیسائی ہو چکے تھے۔ وہ عربی خط لکھتے تھے اور اللہ کی مشیت سے انجیل کا عربی ترجمہ کرتے۔
اور انتہائی بوڑھے شخص تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا ساری خبر بیان کر دی۔ ساری خبر سننے کے بعد ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش کہ میں طاقتور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دعوت لے کر آیا ہے اس سے ضرور بالضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے آپ کا وہ دن پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کروں گا۔ پھر ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی منقطع ہو گئی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری 6982 میں الزہری نے یہ حدیث بیان کی تو مزید فرمایا، پھر ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی ایک عرصہ 3 سال تک رکی رہی، حتیٰ کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ غم کی وجہ سے سوچا کہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دیں۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو گرانے کے لیے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون اور قرار ہوتا، پھر آپ واپس اتر کر لوٹ جاتے۔ پھر جب وحی کے روکنے کا عرصہ طویل ہو جاتا تو آپ دوبارہ اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کرتے۔ آپ جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو اسی طرح جبریل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے جیسے کہ پہلے ظاہر ہوتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری 4926، 4922 اور 4924، 4925 اور صحیح مسلم 2333۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے روکنے والے زمانے کی حدیث بیان کرتے ہیں، میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنی تو اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اتنا ڈرا کہ زمین پر گرنے کے قریب تھا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور کہا، زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اڑنے والے، اٹھو اور ڈراؤ۔ اس سے لے کر فہجر تک سورۃ مدثر نازل فرمائی۔ پھر وحی کا آنا لگاتار جاری ہو گیا۔ پہلے سورۃ العلق ہی نازل ہوئی تھی، بعد میں یہ سلسلہ ایک مدت تک بند رہا، پھر پہلی آیت یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ اور اسی طرح موطا امام مالک حدیث نمبر ہے 270، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث ابن ہشام نے رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات مجھ پر گھنٹی کی طرح کی آواز کے ساتھ آتی ہے جو مجھ پر سخت گراں گزرتی ہے، اور جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں اسے وحی کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور بعض اوقات فرشتہ ایک آدمی کی شکل میں میرے پاس آ کر کلام سناتا ہے جسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے دن میں دیکھا ہے کہ جب آپ پر وحی آتی، پھر جب یہ
حالت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں 7524 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے دنوں میں وحی کے نزول کی وجہ سے کافی شدت محسوس ہوتی ہے۔ آپ اسے یاد کرنے کے لیے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ اسے جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا تیرے دل میں جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، پھر آپ اسے پڑھیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھیں تو بعد میں تو اسے پڑھ۔ سورۃ القیامہ 16 سے 18 تک۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، کان لگا کر اسے سن اور خاموش ہو جا، پھر تیرا اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، پھر جب جبریل علیہ السلام آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سنتے تھے، اور جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھ لیتے جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اور صحیح مسلم 2335 عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک جھکاتے، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے۔ جب وحی کی آمد ختم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیتے تھے۔ اور صحیح مسلم 1690 اور 2334 سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ایک دفعہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کی تو اسی طرح آپ کو تکلیف ہوئی، پھر یہ تکلیف ٹل گئی، آپ نے فرمایا مجھ سے لے لو۔ اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے، شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے اور پتھروں سے رجم کرنا ہے، اور غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔